پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز لاہور ویلنسیا ٹاؤن میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست دیے چلتے ہیں. بیٹی آپ کی بہن مریم نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. جس محبت سے آپ سب نے میرا استقبال کیا ہے، جو محبتیں اور شفقتیں آپ نے مجھ پر نچھاور کی ہیں، میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ویلنسیا ٹاؤن کے جو لوگ ہیں ان کو کتنا پتہ ہے. مجھے بتائیں کہ جو آج شہباز شریف کو دل پر پتھر رکھ کر جو قیمتیں بڑھانی پڑی پیٹرول کی، ڈیزل کی، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں شاید ہی اتنا مشکل فیصلہ ہم نے اپنے کبھی بھی تاریخ میں کیا ہو جتنا یہ تیل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ تھا. لیکن میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ لوگ جانتے ہو کہ جس IMF کے معاہدے کی تحت ہمیں وہ تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑی، وہ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ میں جواب سننا چاہتی ہوں. کس نے کیا تھا؟ جس IMF کے معاہدے کے تحت آج ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا، اپنے عوام پر یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا، یہ قیمتیں کس کے IMF کے معاہدے پر بڑھانی پڑی؟ میں سننا چاہتی ہوں. دیکھو آپ لوگ سب جانتے ہو، شاباش. میں ایک اور بات پر بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بھلے ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی ورنہ ملک دیوالیہ ہو جاتا. مسلم لیگ نون کو جتنا پاکستان کا خیال ہے شاید کسی اور کا نہیں ہے. لیکن دیکھو آپ کا خیال ہے، اسی لیے مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ الیکشن کیمپین ہے، قیمتیں بھی بڑھانی پڑی، لیکن لوگوں میں جاؤ، عوام میں جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ نواز شریف اور اس کی جماعت اس مشکل وقت اور آج حمزہ شہباز شریف نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی پنجاب کے خاندان 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی بجلی کا بل نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. غریب کا پنکھا بھی چلے گا، لائٹ بھی جلے گی، اور میں نے سنا ہے فریج بھی چلے گا، لیکن مہینے کا بل نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ مسلم لیگ نون نے ایسے وقت میں کیا جبکہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں. خزانہ سارا منی گالا والے کھا گئے، لوٹ گئے. لیکن پچھلا 4 سال کا دور یاد ہے نا، جب صرف امیروں کو نوازا جاتا تھا اور وہی امیر جو فتنہ خان کے دوست تھے ان کو نوازا جاتا تھا. آج جب مسلم لیگ نون کی عوامی حکومت آئی ہے تو آغاز سب سے غریب سے کیا ہے کہ غریب کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے. دیکھو کبھی 75 سال میں ایسا ہوا کہ آپ گھر میں بجلی استعمال کرو اور مہینے کے بعد آپ کو بل نہ آئے؟ کبھی ایسا ہوا؟ تو یہ کوئی احسان نہیں ہے. میرا بس چلے تو سارا کچھ لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں. بس
खजाना खाली है, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता तेल, सस्ती दालें जो है वो मुहैया कर रखी हैं, उस पे सब्सिडी दी है ताकि गरीब के घर का चूल्हा ना बुझने पाए। अभी तो हमें आए हुए 2.5 महीने हुए और हमारी कोशिश ये है कि गरीब का चूल्हा जलता रहे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने इसी तरह साथ दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब एक गरीब भी इंशाअल्लाह ताला, उसके बच्चे भी, उसका पूरा खानदान भी 3 वक्त की रोटी पेट भर कर खाएगा इंशाअल्लाह। पीपी 170 वालों, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का पाला एक ऐसे शख्स से पड़ गया है जो तारीख का सबसे बड़ा फितना है, तारीख का सबसे बड़ा इंतशार है, और मुझे कहने की इजाजत दो कि वो तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, एक हदीस का मफहूम है, मैंने जब वो हदीस पढ़ी तो मेरा दिल खौफ से दहल गया। वो हदीस ये है, उस हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स पे बुहतान लगाता है, किसी ऐसी चीज का इल्जाम लगाता है जो दूसरे में नहीं होती, तो जब तक वो बुराई जिसका उसने किसी पर बुहतान लगाया था वो उसके अपने अंदर नहीं आ जाती, वो मरेगा नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, लोगों को कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं, हमें कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं। लोगों को तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा, साजिश और खत के पीछे लगा दिया, और 4 साल तक जब इसकी हुकूमत थी तो कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, पाकिस्तान आजाद था, और जब इसकी कुर्सी गई तो अचानक पाकिस्तान गुलाम हो गया। इतना बड़ा ड्रामा कभी देखा है? और वो एक अमरीकी ओहदेदार है, डोनाल्ड लू, दिन रात उसको जलसों में नाम ले लेकर बदनाम करता रहा, उसको बुरा भला कहता रहा, और कहा कि डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी है। और यकीन जानो कि अभी 2 दिन पहले अपना एक ओहदेदार अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा और उसको कहा हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। बताओ, ऐसा संगीन मजाक कोई अकल और शऊर रखने वाला बंदा कर सकता है? तो पीपी 170 वालों, ये मजाक उसने अवाम के साथ नहीं किया, हमारे साथ नहीं किया, ये मजाक उसने पाकिस्तान, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के साथ किया है। लोगों को गद्दार कहता रहा। जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, नवाज शरीफ को गद्दार कहता रहा, दूसरे जमातों के सरबराहों को गद्दार कहता रहा, मुझे कहता रहा कि इसने सोशल मीडिया और मीडिया सेल के जरिए इसने कैंपेन्स चलाई। अल्लाह ताला का फजलो करम है, आज भी मेरे पर एक चीज साबित नहीं कर सका, और अपनी बीवी पीरनी की ऑडियो सामने आ गई जो कह रही है कि कोई भी इल्जाम लगाए सबको कहना कि गद्दारी हो गई, गद्दारी हो गई। कहती है कि अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगाए, फराह गोगी पर कोई इल्जाम लगाए, तो सबका जवाब गद्दारी से देना, कहना गद्दारी हो गई। शुक्र है ये नहीं कह दिया पिंकी पीरनी ने कि मुझे ख्वाब में बशारत हुई है कि गद्दारी पे ट्रेन चलाना है। और फिर मजहब का इस्तेमाल करता रहा,
جو ہے نا آپ کی عبادت آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے. آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہو, کتنی تسبیحاں پڑھتے ہو, وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ ہے. مذہب کو دکھاوے کے لیے استعمال کرنا, مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا, مذہب کو سیاسی مخالفین کو گندا کرنے کے لیے استعمال کرنے سے بڑا جرم کبھی کبھی کسی نے نہیں کیا. اور یہ فتنہ خان وہ شخص ہے جس نے جھوٹے الزامات لگا کر اپنے سیاسی مخالفین کو مذہب کی آڑ میں گولیاں مروائیں. یہ وہ شخص ہے. اور جب اپنی باری آئی تو کنٹینر پہ کوئی پیچھے سے کہتا ہے خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ تو دیں. اور جیسے ہی اس نے کان میں کہا کہ خان صاحب ذرا اسلامی ٹچ تو دیں, خان صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ساری آیتیں پڑھنی شروع کر دی. پھر میرے بھائیوں بہنوں, لوگوں کو چور کہنے والا, لوگوں کو ڈاکو کہنے والا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وارداتیہ نکلا. چاہے وہ ایل این جی اسکینڈل ہو, چاہے وہ فراگوگی پنکی پیرنی اسکینڈل ہو, چاہے وہ آٹا اسکینڈل ہو, چاہے وہ ایل این جی اسکینڈل ہو, چاہے وہ شوگر اسکینڈل ہو, چاہے وہ بجلی اسکینڈل ہو. تاریخ کے جتنے بڑے اسکینڈل عمران خان کے دور میں آئے, 75 سال میں کسی کے دور میں نہیں آئے. اور اب سنیں, اس کے گھر کے بھیدی روز لنکا ڈھاتے ہیں, اور ان میں سے میرا بھائی ایک آن چودھری بھی ہے جو تحریک انصاف چھوڑ کے نکلتا ہے, چاہے وہ علیم خان صاحب ہو, یا وہ جہانگیر ترین صاحب ہو, یا وہ آن چودھری صاحب ہو, یا وہ عظما کاردار ہو, توبہ توبہ کرتے نکلیں کہ اتنا کرپٹ آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ کا لیڈر نواز شریف, اس پر بھی اتنے الزامات لگے, لیکن شاید وہ تاریخ کا پہلا لیڈر ہے جس پر الزامات لگے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بھی الزام کوئی ثابت نہیں کر پایا اس پر. اس کی جماعت کو جو چھوڑ کر آتا ہے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے, کرپشن کی اتنی داستانیں سناتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. نواز شریف کو اول تو کبھی کوئی چھوڑ کر نہیں گیا, اور اگر کوئی بدقسمت نواز شریف کو کبھی چھوڑ بھی گیا تو وہ باہر آ کر سیاسی اختلاف تو اس نے کیا, لیکن اس نے یہ ضرور کہا کہ نواز شریف کو میں نے کرپٹ انسان نہیں پایا. نواز شریف کو چھوڑ کر گیا, کوئی بھی وہ میں نام نہیں لینا چاہتی, اس نے باہر جا کر نواز شریف سے سیاسی اختلاف تو کیا, لیکن نواز شریف کی امانت اور صداقت کی گواہی دی. اللہ کا شکر ہے, بولو اللہ کا شکر ہے, کیونکہ نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے آپ کی کمائی اور پاکستان کے ایک ایک پیسے کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھا, اور قیامت کے دن انشاءاللہ ہم اس کا حساب دیں گے. وہ سارا کچھ آپ کی خدمت میں صرف ہوگا انشاءاللہ. اور میں ذرا سنوں ایک فتنہ جس کی نظر پھر پنجاب پر ہے, وہ پنجاب پہ پھر ڈاکہ ڈالنے کے خواب دیکھ رہا ہے. آپ سے سننا چاہتی ہوں, یک زبان ہو کے آواز دینا. آپ لوگ جانتے ہو کہ پنجاب کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آپ لوگ جانتے ہو کہ لاہور کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اور جانتے ہو کہ پنجاب کیونکہ شیر کو ووٹ دیتا ہے, لاہور شیر کو ووٹ دیتا ہے, اس لیے اس فتنہ خان کو پنجاب سینے پہ سانپ کی طرح لوٹتا ہے. لیکن فتنہ خان, میں تمہیں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ پنجاب کی عوام یہ جان گئی ہے کہ پنجاب
ترقی کے دشمن کا نام عمران خان ہے. اور 2018 میں تو تم پنجاب کا مینڈیٹ چرا کر چلتے بنے تھے نا. اب انشاءاللہ تعالی نہ صرف پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے تمہاری سیاست کا صفایا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کا صوبہ ہے نا پنجاب, آپ کا جو شہر ہے لاہور, اس صوبے کو 12 کروڑ کے صوبے پر ایک گینگ حکومت کر رہا تھا. حکومت نہیں کر رہا تھا, وہ لوٹ رہا تھا خزانہ. وہ گینگ کا نام آتا ہے, وہ گینگ جو ہے نا وہ منی گالا گینگ ہے, جس میں پنکی پیرنی کے بچے, فرا گوگی اس کا خاون, اور اس کے ساتھ اس کا سرغنہ, گینگ کا سرغنہ عمران خان تھا, جس نے بے دردی کے ساتھ پنجاب کے وسائل میں غدر مچایا. تبھی آپ کا کوئی ہسپتال نہیں بنا, تبھی آپ کا کوئی اسکول نہیں بنا, تبھی آپ کی سڑکیں ٹوٹ گئیں, تبھی لاہور کی سڑکوں پر کوڑے کے انبار لگ گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 4 سال پنجاب میں شیر نہیں تھا تو پنجاب کی حالت لاوارث اور یتیم کی ہو گئی تھی. لیکن لاہور والوں, یقین رکھنا کہ اب آپ کے خادم شیر واپس آ گئے. انشاءاللہ تعالی پنجاب دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. اور ایسا نہیں. اچھا یہ بتاؤ, سی پیک کس نے بنایا تھا؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کس نے بنایا تھا؟ ٹھیک ہے, نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, جس کو چھوٹا کر کے سی پیک کہتے ہیں, وہ بنایا تھا, جس کے نتیجے میں چائنا سے انویسٹمنٹ آئی, پاکستان میں بجلی کے منصوبے لگے, پاکستان میں ٹرانسپورٹ کے منصوبے لگے, پاکستان میں سڑکوں کے جال بچھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف نے سی پیک لایا تو عمران خان نے کچھ نہیں کیا. اس نے بھی ایک میگا پروجیکٹ بنایا تھا جس کا نام ہے جی پیک, گوگی پنکی اکنامک کوریڈور. کیا ذرا بولو, جی ایک تھا سی پیک, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اور عمران خان نے جو منصوبہ بنایا اس کا نام تھا جی پیک, گوگی پنکی اکنامک کوریڈور, جس میں سے پنجاب کے عوام کا, لاہور کے عوام کا لوٹا ہوا مال سیدھا منی گالا جاتا تھا. بولو شیم. تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو, میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ میرے بھائی امین کو ووٹ دے کر کامیاب بناؤ گے انشاءاللہ. اور پنجاب کا مینڈیٹ پھر کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دو گے. لاہور کا مینڈیٹ پھر کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دو گے. اور یہ بھی بھروسہ رکھنا کہ یہ بازو آپ کے آزمائے ہوئے ہیں, یہ بازو انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دو گے انشاءاللہ, نواز شریف کا ساتھ دو گے, شہباز شریف کا ساتھ دو گے, اپنی ترقی کا ساتھ دو گے. 17 جولائی کو گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا, جوک در جوک خود بھی نکلو گے. میری خواتین, میری
میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں کوئی بھی گھروں میں نہ بیٹھے. میرے نوجوان، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ کوئی بھی گھروں میں نہ بیٹھنا. 17 جولائی کو ایک جنگ ہے. یہ جنگ جو ہے یہ پنجاب کی ترقی کی جنگ ہے. اس کو جیتنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور آخر میں ایک بات کہوں گی، ایک شعر سناؤں گی، دھیان سے سننا. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ تسلی رکھو. جو آج مشکلات ہیں، مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی دن رات محنت کر کے آپ کو ان مشکلات سے نکال کر لے جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ یقین کرو، ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی. ہمارے دل پر بوجھ ہے، ہماری جان پر بوجھ ہے کہ ہم نے آپ کو خوشحال دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے، ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے. اے جان وطن سو چاند بجھے. ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے، اے جان وطن سو چاند بجھے. ہمیں نیند اسی دن آئے گی جب دیکھیں گے آباد تجھے. امین چودھری زندہ باد. پی پی 170 زندہ باد. لاہور زندہ باد. شہباز شریف زندہ باد. پنجاب زندہ باد. نواز شریف زندہ باد. اور ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے میرے وطن کا نعرہ لگا دو اونچی: پاکستان. ہنستے رہو تے وستے رہو، آباد رہو، خوش رہو. اللہ حافظ. قومی خزانہ لوٹ کر کھا گئے. عمران نیازی نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کیا. تیل کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. مسلم لیگ نون کو عوام کی مشکلات کا احساس ہے. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.